یوسف بن ایوب اسلامی تاریخ کے روشن ترین ستاروں میں شمار ہوتے ہیں۔ 1137/1138 میں عراق کے شہر تکریت کے کرد گھرانے میں پیدا ہونے والے صلاح الدین کے والد نجم الدین ایوب اور چچا شیر کو نور الدین زنگی کے ماتحت اہم فوجی عہدوں پر فائز تھے۔ بچپن دمشق و بالبک میں گزرا، جہاں انہوں نے قرآن، حدیث، فقہ کے ساتھ گھڑ سواری، جنگی حکمت عملی اور سپاگری کی تربیت حاصل کی۔ نرم دل، عبادت گزار اور علم دوست طبیعت کے مالک صلاح الدین کو ابتدا میں فوجی میدان سے زیادہ علم کی طرف رغبت تھی، مگر تقدیر نے انہیں تاریخ کے عظیم فاتح کی صورت میں دنیا کے سامنے پیش کیا۔ ان کی عسکری زندگی کا آغاز مصر کے حالات میں مداخلت سے ہوا، جب وہ اپنے چچا شیرکو کے ساتھ فاطمی سلطنت کے مقابلہ اور صلیبی سازشوں کے سدباب کے لیے مصر پہنچے۔ 1169 کی آخری مہم میں مصر فتح ہوا، مگر شرکو کی وفات کے بعد صرف 31 برس کی عمر میں صلاح الدین وزیر مصر مقرر ہوئے۔ انہوں نے فاطمی خلافت کے اثرات کم کر کے سن و خطبہ بحال کیا اور 1171 میں فاطمی خلافت کا خاتمہ کرتے ہوئے مصر کو عباسی خلافت کے زیر نام لے آئے۔ نور الدین زنگی کی وفات کے بعد شام و عراق میں انتشار پھیلا تو صلاح الدین نے مصر سے نکل کر ایک مضبوط متحد اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ 1174 سے 1186 کے دوران دمشق، حلب، موصل، حمص، حما تک ان کا اقتدار پھیل گیا۔ یمن، حجاز اور شام کے بڑے حصے ایوبی سلطنت میں شامل ہو گئے اور صلیبی ریاستیں دباؤ کا شکار ہونے لگیں۔ صلاح الدین کی عظمت کی معراج 4 جولائی 1187 کا مرکہ ہوتے تھا، جہاں صلیبی فوجوں کو فیصلہ کن شکست ہوئی اور یروشلم کا بادشاہ گائے ڈی لوزینیان قیدی بنا۔ اس عظیم کامیابی کے بعد شہر در شہر فتوحات کا سلسلہ بڑھا اور بالآخر 2 اکتوبر 1187 کو بیت المقدس 88 سال بعد صلیبیوں سے واپس لے لیا گیا۔ یہ لمحہ امت مسلمہ کے لیے فتح مکہ کے بعد دوسری سب سے بڑی خوشی قرار دیا جاتا ہے۔ صلاح الدین کا عدل اور رحم دنیا نے حیرت سے دیکھا۔ انہوں نے عیسائیوں کو محفوظ رہائی دی، غریبوں سے فدیہ نہ لیا، جبکہ صلیبی 1099 میں یہی شہر فتح کر کے خون کی ندیاں بہا چکے تھے۔ اتنی بڑی شکست نے یورپ کو جھنجھوڑ دیا اور تیسری صلیبی جنگ شروع ہوئی۔ انگلستان کا رچرڈ لیون ہارٹ اکا کے محاصرے اور کئی مارکوں کے باوجود بیت المقدس نہ لے سکا۔ بالآخر 1192 میں صلح ہوئی، جس کے تحت شہر ایوبیوں کے پاس رہا اور عیسائی زائرین کو آمد و رفت کی اجازت مل گئی۔ صلاح الدین 4 مارچ 1193 کو دمشق میں وفات پا گئے۔ خزانے میں صرف 46 درہم اور 1 دینار رہ گیا۔ زندگی خدا کے دین اور جہاد کے لیے گزار دی۔ حتیٰ کہ دشمن رچرڈ نے بھی کہا تھا، وہ دوستوں کا مہربان اور دشمنوں کے لیے بھی باعزت تھا۔ آج بھی صلاح الدین ایوبی حق، عدل اور بیت المقدس کی واپسی کی علامت ہے۔